السلام علیکم دوستو، بھارتی ریاست ویسٹ بنگال کے علاقے مرشد آباد میں ایک قدیم اور عالیشان محل کے کھنڈرات تھا، بلکہ یونیسکو کی دستاویزات میں بھی اس کا نام ٹریٹرز گیٹ ہی ہے۔ اس کے در و دیوار سے ٹپکتی عبرت اور ویرانی اس کے مالک کی نمک حرامی اور غداری کے قصے سناتی ہے۔ آج سے تقریباً 3 صدیاں قبل نمک حرامی سے منسوب یہ کھنڈرات ایک شاندار محل ہوا کرتے تھے جس کا مالک تھا میر جعفر بہادر۔ یہ شخص کسی امیر ترین خاندان سے تعلق نہ رکھتا تھا، بلکہ یہ ایک غریب اور مفلوق الحال شخص تھا۔ ان دنوں مغل حکومت کی کمزوری کے سبب ہندوستان کے کئی صوبے خود مختار ہو چکے تھے، جن میں سے ایک بنگال بھی تھا۔ اس کا شمار ہندوستان کے دولت مند ترین علاقوں میں ہوا کرتا۔ ان دنوں بنگال کے نواب علی وردی خان تھے۔ میر جعفر نے انہی کے دور میں بنگالی فوج میں چھوٹی سی ملازمت اختیار کی اور اپنے شاطر دماغ کی بدولت ترقی کرتے کرتے سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ میر جعفر کو نواب علی وردی خان کا اس قدر اعتماد حاصل تھا کہ نواب نے اس سے اپنی بھتیجی کی شادی تک کر دی۔ لیکن اس نمک حرام شخص میں دولت کی ہوس اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ اس نے راج محل کے فوجدار عطا اللہ کے ساتھ مل کر اپنے ہی محسن نواب علی وردی خان کے قتل اور تخت بنگال پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ خوش قسمتی سے اس کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس سازش کی اطلاع نواب علی وردی خان تک پہنچ گئی، لیکن قسمت نے نواب علی وردی خان کو اتنا موقع ہی نہ دیا کہ وہ میر جعفر سے حساب کتاب کرتے۔ 1756 عیسوی نواب علی وردی خان کے انتقال کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ صرف 23 سال کی عمر میں بنگال کے حکمران بنے۔ حالانکہ نواب سراج الدولہ انتہائی نرم دل، عوام دوست اور مذہبی قسم کے انسان تھے، اس کے باوجود ان کا نواب بننا میر جعفر کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ پہلے دن سے ہی نواب کا تختہ الٹنے کے منصوبے بناتا رہا۔ ان دنوں انگریز تجارت کی آڑ میں ہندوستان میں خفیہ طور پر اپنی جڑیں مضبوط کر رہے تھے۔ انہوں نے نواب کی طرف سے ملنے والی مراعات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فورٹ ولیم نامی قلعے کی پختہ دیواریں تعمیر کر دیں۔ ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی چوری کرنا انگریزوں کا معمول تھا۔ اس کے علاوہ انگریز ریاستی مجرموں اور غداروں کو پناہ دینے لگے۔ نواب سراج الدولہ کو انگریزوں کی ان حرکتوں پر شدید ترین اعتراض تھا، لیکن جب انگریزوں نے تمام معاہدوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کلکتہ میں اپنی فوجی تعداد بڑھانی شروع کی تو نواب سراج الدولہ نے متعدد انگریزوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ تمام واقعات انگریزوں اور نواب سراج الدولہ کے درمیان جنگ کا سبب بنے۔ اس جنگ کو تاریخ جنگ پلاسی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسے دنیا کی عجیب و غریب جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں ایک طرف نواب سراج الدولہ کی 50,000 مسلح فوج تھی تو دوسری طرف مقابلہ انگریزی افسر رابرٹ کلائیو کی 3,000 کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی سے تھا، اور اس ٹکڑی میں بھی 2100 افراد کا تعلق ہندوستان سے ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نواب سراج الدولہ کے پاس 53 توپیں موجود تھیں، جن کا انگریزوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس تمام تر ساز و سامان کے باوجود نواب سراج الدولہ یہ جنگ ہار گئے۔ پلاسی کے مقام پر ہوئی اس جنگ نے ریاست بنگال کو اگلے 200 سالوں کے لیے انگریزوں کی غلامی میں جھونک دیا۔ یہی نہیں بلکہ بنگال کی فتح نے انگریزوں کے لیے تمام ہندوستان پر قبضے کے دروازے کھول دیے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اس کا جواب ہے میر جعفر خان بہادر۔ جی ہاں دوستو، یہی وہ غدار وطن تھا جس نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ہندوستان کو صدیوں کی غلامی میں دھکیل دیا۔ جنگ پلاسی سے قبل انگریز یہ جانتے تھے کہ نواب سراج الدولہ کی فوجوں کو شکست دینا ان کے لیے ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے نواب کے مخالف رشتہ داروں اور اعلیٰ عہدیداروں سے ساز باز کی۔ ان میں سب سے نمایاں میر جعفر تھا، جو بنگال میں نواب سراج الدولہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار آدمی اور بنگال کی فوجوں کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ تخت کے لالچ میں یہ شخص اپنی زیر کمان فوج لے کر انگریزوں کے ساتھ جا ملا اور نواب سراج الدولہ کی یقینی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ جنگ شروع ہونے سے قبل کچھ وفادار عمائدین سلطنت نے نواب کو میر جعفر کے ارادوں سے باخبر کرنے کی کوشش کی، جس پر نواب سراج الدولہ نے میر جعفر کے قدموں میں
अपनी पगड़ी रखते हुए ये कहा कि मामा ये पगड़ी आप ही ने मुझे पहनाई थी, अब इसकी इज्जत रखना भी आप पर फर्ज है। जिसके जवाब में मीर जाफर ने कुरान पाक पर हाथ रखकर ये कसम खाई कि वो कभी नवाब को धोखा नहीं देगा। लेकिन इस नमक हराम इंसान ने कुरान मजीद की इस कसम का पास भी ना रखा। जंग में पसपाई के बाद नवाब सिराजुद्दौला अपनी बीवी और बेटी के हमरा पटना शहर की एक खानकाह में भेष बदल कर रोपोश हो गए। लेकिन मीर जाफर ही के सिपाहियों ने इन्हें ढूंढ निकाला। बाद अज़ां मीर जाफर के बेटे मीर मीरा के हुक्म पर नवाब सिराजुद्दौला को फांसी दे दी गई। शहीद करने के बाद इनकी लाश की बुरी तरह तौहीन की गई और फिर इस गद्दार मीर जाफर ने नवाब की इस मसख शुदा लाश को हाथी पर रखकर तमाम मुर्शिदाबाद में घुमाया और अपने नए नवाब होने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, मीर जाफर का खुद मुख्तार नवाब बनने का ख्वाब कभी पूरा ना हो सका, क्योंकि इस फतह के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का तमाम खजाना और हीरे जवाहरात लूट लिए, जबकि मीर जाफर को सिर्फ एक कठपुतली हुक्मरान की हैसियत नसीब हुई। जिससे तंग आकर मीर जाफर ने डच बाशिंदों यानी विलंदेजियों के साथ मिलकर अंग्रेजों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की। जवाब में अंग्रेजों ने चिंसोरा के मकाम पर विलंदेजियों को शिकस्त दी और मीर जाफर को नवाबी से फारिग कर दिया। इसके बाद नवाब की कुर्सी पर मीर जाफर ही के दामाद मीर कासिम को बिठा दिया गया। जल्द ही वो भी अंग्रेजों की बेजा मदाखलत और मांगों से तंग आ गया और नवाबी दोबारा मीर जाफर को मिल गई। लेकिन जब तक ये गद्दार जिंदा रहा, अंग्रेजों की ठोकरें खाता और इनके तलवे चाटता रहा। आज ये शख्स दुनिया भर में गद्दारी की अलामत माना जाता है। इसकी नस्लें दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं, इस शख्स के नाम से दूर भागती हैं। मीर जाफर के नाम को आज एक गाली की सी हैसियत हासिल है, जबकि इसकी कदीम रिहाइशगाह को इसी के आका यानी अंग्रेजों ने ही नमक हराम देवड़ी का नाम भी दे रखा है। मीर जाफर के किस्से में इबरत है उन लोगों के लिए जो अपने आर्जी जाती मफादात की खातिर मुल्क और मिल्लत के अजीम तर मफादात कुर्बान कर देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि तारीख इनके साथ भी वही सलूक करने वाली है जो मीर जाफर के साथ हुआ। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।